کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا، کبھی وہاں پہنچا، تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا۔ غریب مٹ گئے پامال ہو گئے لیکن، غریب مٹ گئے پامال ہو گئے لیکن، کسی تلک نہ تیرا آج تک نشاں پہنچا۔ ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو، تم ایک گورکھ دھندا ہو، تم ایک گورکھ دھندا ہو۔ یہ کائنات ایک سوال ہے، سوال در سوال، اور ہر سوال کا جواب صرف خالق کائنات کے پاس ہے، کیونکہ وہ ہر عمل میں با اختیار ہے، جس کا جواز بھی اس کے پاس ہے۔ صاحب جواز ہی صاحب جواب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا سوال بھی اس نے خود اٹھایا کہ میں نے کائنات کو تخلیق کیوں کیا، پھر خود ہی اس کا جواب دیا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، سو میں نے کائنات کو پیدا کیا۔ دوسرا سوال انسان کی تخلیق پر فرشتوں کی جانب سے اعتراض کی صورت میں سامنے آیا کہ اے رب العزت، انسان دنیا میں فساد پیدا کرے گا؟ تو صاحب جواز نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سوال اعتراض ہے، جواب اطمینان ہے۔ سوال اضطراب ہے، جواب سکون ہے۔ سوال تجسس ہے اور جواب حاصل ہے۔ ایک اعتراض ابلیس نے کیا کہ اللہ، کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے، تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ خدا تعالیٰ نے الفاظ کی صورت میں اس کا جواب دینے کے بجائے ابلیس کو بزم لامکان سے نکال کر زمین پر بھیج دیا کہ جاؤ انسانوں کے درمیان اس سوال کا جواب تلاش کرو کہ تم بہتر ہو یا پھر اولاد آدم۔ اور پھر ابلیس نے کربلا میں دیکھا کہ جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی محبت میں اپنا سر کٹوا دیا تو ابلیس چیخ پڑا کہ اے پروردگار، اگر مجھے پتا ہوتا کہ جس خاک کے پتلے کو تو بنا رہا ہے وہ ایسا ہوگا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اولاد آدم ایسی ہوگی، تو مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں قیامت تک اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاتا، سجدے سے نہ اٹھاتا۔ بہکا تو بہت بہکا، جب سنبھلا تو ولی ٹھہرا، بہکا تو بہت بہکا، جب سنبھلا تو ولی ٹھہرا، اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے۔ یہ کائنات ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب صرف خالق کائنات کے پاس ہے۔